سرزمین پنجاب جو اپنے 5 دریاؤں کی روانی اور زرخیزی کی وجہ سے کل خطہ اراضی میں ایک امتیازی و انفرادی شان رکھتی ہے، وہیں اس سرزمین کے چپے چپے سے ہدایت و روحانیت کے دریا بھی رواں رہے ہیں۔ اس خطے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں سے رشد و ہدایت، فیض و شفا اور روحانیت کے ایسے دریا رواں فرمائے ہیں کہ جن سے دلوں کی بنجر زمین آباد ہوئی، حقائق و معرفت کی کھیتی اگی اور تلاش حق میں سرگرداں سیراب ہوئے۔ انہی روحانی دریاؤں میں ایک اہم دریائے حکمت و معرفت، منبع سرچشمہ ہدایت، مرکز ولایت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس پاک پتن شریف میں مرجع خلائق ہے۔ پاک پتن پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع ساہیوال کا مشہور قصبہ اور تحصیل ہے، جو دریائے ستلج کے دائیں کنارے سے 8 میل دور واقع ہے۔ پاک پتن کا پرانا نام اجودھن ہے۔ اس قصبے کو زمانہ قدیم سے تاریخی حیثیت حاصل رہی ہے اور یہ قدیم راجاؤں کا دارالحکومت رہا ہے، لیکن اب اس بستی اور قصبے کو صرف اور صرف حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے شہرت حاصل ہے۔ اب اس کی پہچان کے لیے بس یہی حوالہ کافی ہے۔ جس طرح حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ولایت میں، روحانیت میں، دنیائے علم و دانش میں، ریاضات و مجاہدات میں، ظہور کرامات میں اور حلقہ اولیاء کرام میں اپنے نام نامی فرید الدین کی طرح فرید یعنی انفرادی اور امتیازی مقام و رتبے اور شان کے حامل ہیں، اسی طرح آپ کا مزار اقدس بھی فرید یعنی منفرد ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی وجہ شہرت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آج تک جاری و ساری فیض روحانی تو ہے، جس سے خلق خدا اپنے اپنے ظرف و مشرب کے مطابق اکتساب کر رہی ہے، وہیں ایک وجہ شہرت وہ لطف دوام، وہ باب کرم ہے جسے باب جنت کہا جاتا ہے، اور عوام الناس اپنے اپنے طور پر اسے بہشتی دروازہ اور جنتی دروازہ کہتے ہیں۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ اقدس کے 2 دروازے ہیں، ایک شرق کی جانب شرقی دروازہ جسے نوری دروازہ کہا جاتا ہے، روضہ مبارک کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین اسی دروازے سے روضہ مبارک میں داخل ہوتے ہیں۔ دوسرا دروازہ جنوب کی جانب جنوبی دروازہ ہے، یہی بہشتی دروازہ ہے۔ عام دنوں میں یہ بند رہتا ہے اور صرف عرس کے ایام میں 5 راتوں کے لیے 5 تا 10 محرم الحرام کھولا جاتا ہے۔ کتب معتبرہ کی روایات کے مطابق شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کی تعمیر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کرائی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ غیبی سے روضہ مبارک کی بنیاد ایسی پاک اینٹوں پر رکھی تھی جن پر قرآن پاک ختم کیے گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ایک ایک اینٹ پر 11 قرآن مجید کی تلاوت کی گئی تھی۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ الہام غیبی کے مطابق روضہ مبارک تعمیر کروا چکے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچشم باطن مشاہدہ کیا کہ ارواح مقدس کے جھرمٹ میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جلوہ افروز ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ارشاد فرماتے ہیں: اے نظام الدین، جناب رب العزت سے ہمیں فرمان ہوا ہے کہ جو کوئی اس دروازے سے گزرے گا انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائے گی، اور تم اعلان کر دو جو اس دروازے سے داخل ہو اس نے امان پائی۔ حسب حکم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اعلان فرمایا، اور آپ کا یہ اعلان شرق سے غرب تک پہنچا، اسی لیے اس دروازے کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں، اور آج تک دور دراز سے عشاق و عقیدت مند پروانہ وار چلے آتے ہیں۔ بزرگوں کے نزدیک یہ بہشتی دروازہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور بخشش و عطا ہے۔ بہشتی دروازے کا افتتاح 6 محرم الحرام یعنی 5 محرم کا دن گزار کر غروب آفتاب کے بعد ہوتا ہے۔ یہ حضرت بابا فرید الدین کے عرس کی تقاریب کا بہت ہی خاص مرحلہ ہوتا ہے، جس میں لاکھوں زائرین و عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت دیوان صاحب سجادہ نشین دربار بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتہائی تذک و احتشام کے ساتھ جلوس کی صورت میں تشریف لاتے ہیں اور بہشتی دروازے کے افتتاح سے پہلے محفل سماع میں شرکت فرماتے ہیں۔ یہ محفل دالان میں کھڑے کھڑے قائم رہتی ہے۔ قوال حضرات مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے اس روح پرور تقریب کو مزید جلا بخشتے ہیں، جس سے حاضرین کی روحانی بالیدگی نقطۂ عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ بعد ازاں دیوان صاحب بہشتی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر عالم اسلام اور بالخصوص حاضرین کے لیے خصوصی دعا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید کا نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں اور 3 بار دستک دے کر بہشتی دروازے کا افتتاح فرماتے ہیں۔ حاضرین بھی دیوان صاحب کی اتباع میں اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جس سے فضا حق فرید کے نعروں سے گونج اٹھتی ہے۔ بہشتی دروازے کا افتتاح کے بعد حضرت دیوان صاحب داخل ہوتے ہیں، پھر دیگر سجادہ نشین صاحبان اور معززین بہشتی دروازے سے گزر کر نوری دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عوام کا داخلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بابا فرید کے لاکھوں پروانے حق فرید بابا فرید کا نعرہ لگاتے ہوئے جنتی دروازے میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ سماع رات بھر جاری رہتا ہے۔ ہر زمانے میں اکابر مشائخ اعظام اور اولیاء کرام حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر اپنے اعلیٰ ظرف کے مطابق اکتساب فرماتے رہے ہیں اور بہشتی دروازے سے گزرنے کو اپنی سعادت جانتے رہے ہیں۔